بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے سے پہلے ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ عرب ہی وہ ملک ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تقریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہی ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدا جلوگاہ ہے۔ اس ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اس ملک عرب سے ہر چار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان چلے جاتے ہیں اور میدان عرفات میں سب مل کر خدائے قدوس کی حمد و ثنا اور مناجات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض و سما کی عظمت و کبریائی قلوب پر مستولی ہو جاتی ہے۔ یہی ملک عرب ہے جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل تذکرہ دریائے یا ندی نہیں تھی۔ تقریباً تمام ملک خشک ریگستانی اور بنجر زمین پر مشتمل تھی۔ سمندر کے کنارے جو علاقے واقع ہے ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی تھی۔ پانی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا تھا۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی تھی، ہوا ایسی تند و تیز چلتی کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا۔ کھجور کے سوا کوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں تھی۔ اس ملک کے باشندے عام طور پر بھیڑ، بکری اور اونٹ کے دودھ اور گوشت اور کھجور کے پھل پر اپنی گزاران کر لیتے۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں بسر کرتا تھا، اس لیے بڑے بڑے شہر بہت کم تھے۔ عرب قبائل۔ ملک عرب میں قدیم سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہے۔ عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئے اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ، حمیم، جرہم، حضور، وبار، قابیل اور حضر موت وغیرہ۔ ان کا تمام جزیرہ نما عرب میں دور دورہ رہا اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا۔ ان کی تفصیل حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد، وقاف اور حضر موت و یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں یہ لوگ خوب طاقتور اور صاحب رائے و جلال ہوں گے۔ ان قبائل میں غاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ علامہ زمخشری نے اس شداد ابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، مگر اس مدینہ ارم میں یہ باغ ارم کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد قبیل ارم ہے، نہ مدینہ ارم یا باغ ارم۔ قبیل ارم غالباً اس قبیل عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیل عاد کی ایک شاخ تھی، یا قبیل عاد قبیل ارم کی ایک شاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قد آور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی قوم ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ سورۃ فجر 6-7-8۔ عرب عربہ اور عرب قبائل جو یغرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہے، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ قحطان یشتر نوح علیہ السلام تک قحطان کی بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔
قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب باعدہ سے حاصل کی۔ عرب عاربہ یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور تمام جزیرے نمائے عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یہ عرب بن قحطان نے عرب باعدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی و سرسبزی میں خاص طور پر کوشش کی۔ انہی میں ملکہ بلقیس تھی جو سلیمان علیہ السلام کی معصرہ تھی۔ عرب مستعربہ اور عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آ کر آباد ہوئے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک حجاز میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان قبیلہ جرہم سے جو مکہ معظمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سیکھی، اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل کی زبان ہوئی۔ ارشاد الہی کے موافق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی کا کام کرتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا کر دیتے۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہوئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے اور تا حیات ہر سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کو آتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر تک مکہ معظمہ ہی میں سکونت رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے اور اس لیے عرب مستعربہ بنی اسرائیل کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنانی قبائل میں عیاد، ربیعہ اور مضر بہت مشہور ہوئے۔ قبائل مضر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے جن کو قریش بھی کہتے تھے۔ قریش کی اولاد میں بہت سے قبائل ہوئے جن میں بنی سہم، بنی مخزوم، بنی حمق، بنی تیم، بنی عدی، بنی عبدالدار، بنی زہرہ، بنی عبدالمناف زیاد مشہور ہوئے۔ عبدالمناف کے 4 بیٹے تھے، عبدالشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ جناب ہاشم سے ہاشمی قبیلے کی بنیاد پڑی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے ہاشم میں جناب عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم کے ہاں پیدا ہوئے۔ دوسری طرف عبدالشمس کے بیٹے امیہ بہت نامور سردار ہوئے جن کی اولاد بنی امیہ کہلائی۔ جی سامعین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔